وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ الحمدللہ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے دنیا میں ٹھہرنے اور اس کے سونپے جانے یعنی دفن ہونے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ ہر چیز واضح کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بے شک تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو بس صریح جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو وہ کہیں گے آخر کون سی چیز اسے روک رہی ہے؟ سنو، جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، یعنی 12واں پارہ یہاں شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ تمام مخلوقات کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ غور کر لیں، اگر انسان کے ذمہ ایک چیز دے دی جائے تو انسان پورا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے، اور ہر ایک کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے، پرندے کو کس چیز کی ضرورت ہے وہی حساب سے روزی دیتا ہے، جانوروں کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ حساب سے روزی دے رہا ہے، ہاتھی کو کتنا چاہیے وہ دے رہا ہے، شیر کو کیا چاہیے وہ دے رہا ہے، پرندوں کو کیا چاہیے وہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی انتظام کرتا ہے۔ شیر پنجرے کے اندر ہے، گوشت کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی انتظام کر رہا ہے۔ اگر شیر واقعی گھومتا رہتا، لوگوں کی دکان پر جاتا تو پریشانی بڑھ جاتی۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ حساب سے ہی جس کو جو چاہیے وہ مہیا کر رہا ہے۔ سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلیاں ہیں اس کو بھی غذا پہنچا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غذا پہنچا رہا ہے۔ اب غور کیجئے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو بغیر واسطے کے اللہ پہنچاتا تھا، اب ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے تو اس میں واسطے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، جو رب ماں کے پیٹ میں غذا پہنچاتا ہے، غذا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، وہی رب ماں کے پیٹ کے بعد بھی دیتا ہے، نکالنے کے بعد بھی دیتا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، یہ کہا گیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد کہ انسان چل پھر کر جہاں پہنچے گا وہ اس کا ٹھکانہ ہے، چلتا رہے گا، تو یہ کہا جائے کہ دنیا، اس سے یہ مراد رکھیے دنیا میں کہاں ٹھہرے گا اللہ کو معلوم۔ پھر مستودع، اس سے یہ کہا جائے کہ وہ کہاں رکے گا، کہاں جائے گا، منزل کیا ہے اس کی، تو منزل ہے مرنے کے بعد قبر۔ یا پھر مستقر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا پیٹ، پھر اس کے بعد وہ باہر نکلا تو اب وہ رہا۔ یا پھر اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر رہا اور آخری ٹھکانہ اس کا جنت یا جہنم ہے، تو ہر طرح کا معنی نکال سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انسان زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو اس کو مستودع کہتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہے وہ اس کا مستقر ہے، اور مرنے کے بعد جہاں دفن ہوگا وہی اس کا مستودع ہے۔ آگے یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 7 میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ آسمان و زمین کے پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی کے اوپر تھا۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 27، حدیث نمبر 2653، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق،
قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ قال وعرشه على الماء کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے. اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان دنیا کے اندر کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا کھائے پیو مر جائے؟ جی نہیں. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7 لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تم کو آزماتا ہے کہ کون اچھے عمل والا ہے. ایسی ہی آیت ایک جگہ پہ ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کون اچھے عمل والا ہے. تو ہم اور آپ دنیا میں بیکار نہیں آئے. جب دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو انسان کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ قلم دیکھیے، قلم کو لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، ہر آدمی امتحان دے رہا ہے. کچھ لوگ پاس ہوں گے، کچھ لوگ فیل ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کامیاب کر دے. آج کے درس میں یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.